العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم اپنے درس کا آغاز حدیث نمبر 51 سے کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ای الاعمال افضل۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا، والجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قلت، میں نے کہا، ای الرقاب افضل، کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ قال، انفسها عند اہلها واکثرها ثمنا، آپ نے فرمایا، جو اپنے مالک کی نظروں میں سب سے زیادہ عمدہ اور زیادہ قیمتی ہو۔ قلت فإن لم افعل، میں نے کہا اگر میں یہ نہ کر سکوں؟ قال، آپ نے فرمایا، تعین صانعا او تصنع لأخرق، آپ نے فرمایا کسی کاریگر کی مدد کر دو یا بے ہنر کا کام کر دو۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت ان ضعفت عن بعض العمل، یہ بتلائیں اگر میں یہ بعض عمل کرنے سے بھی عاجز رہوں۔ قال، آپ نے فرمایا، تکف شرک عن الناس، تم لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھو۔ فإنها صدقۃ منک علی نفسک، یہ بھی تمہارا اپنے نفس پر صدقہ ہے۔ حدیث پاک کی تشریح محدثین کرام نے یوں فرمائی ہے، اور خاص طور پر ای الرقاب افضل، قال انفسها عند اہلها والے جملے کی کہ گھر والوں کو جو غلام سب سے زیادہ محبوب ہو اس کو اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کے خاطر آزاد کرنا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
کہ تم نیکی کے کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم ایسی چیز خرچ نہ کرو جو تم کو محبوب ہو۔ تو انفسھا عند اہلیھا، وہ غلام جو سب کا نور نظر ہے، لیکن ایسے غلام کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آزاد کیا جاتا ہے، تو یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ آگے اور ایک قید لگائی گئی ہے، وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا، اس کی قیمت زیادہ ہو، یعنی وہ ایسا غلام ہو جو بہت زیادہ سمجھدار اور زیادہ نفع والا ہو۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلام آزاد کرنے میں اور قربانی کے جانور میں فرق ہوگا۔ کہ اگر 1000 روپیے کے ایک طرف 2 غلام ملتے ہو تو دوسری طرف ایک ہی قیمتی غلام ملتا ہے، تو اب یہاں پر 2 غلام کو آزاد کرنا افضل ہوگا بنسبت ایک قیمتی غلام کے، کیونکہ یہاں 2 جان کو آزاد کرنا ہے، 2 انسان کی گردن کو غلامی سے چھڑانا ہے، اور قربانی کے جانور میں 1000 کے 2 جانور کے بنسبت ایک موٹا تازہ جانور جو 1000 کا ایک ہی ہو وہ زیادہ افضل ہوگا، چونکہ قربانی میں جانور کا موٹا تازہ ہونا زیادہ افضل ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ نفع والا عدد کے زیادہ ہونے سے زیادہ افضل ہے۔ او تصنع لاخرق، بے ہنر کا کام کر دو۔ ابن المنیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غیر ہنرمند کا کام میں مدد کرنا یہ ہنر والے کے کام میں مدد کرنے سے افضل ہے، کیونکہ جس کو وہ ہنر آتا ہی نہیں اور وہ کام بھی اس کے ذمے ہے تو وہ کام کیسے ہوگا، اور جس کو وہ ہنر آتا ہے تو وہ آج نہیں کل تو وہ اپنا کام مکمل کر ہی لے گا۔ مزید تفصیل ان دونوں جملوں کی تعین صانعا او تصنع لاخرق، مزید تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ کوئی شخص کاریگر یا پیشہ ور ہے، وہ دن بھر میں اتنا کام نہیں کر پاتا کہ اس کے اور اس کے اہل و عیال کے روٹی، کپڑا، مکان سے متعلق ضروریات زندگی پوری ہو سکیں۔ دن بھر میں جتنا کام کرتا ہے اس کی اجرت سے ایک وقت پیٹ بھرتا ہے تو دوسرے وقت فاقہ ہوتا ہے، یا دونوں وقت روٹی تو مل جاتی ہے مگر تن ڈھانپنے کے لیے، جسم ڈھانپنے کے لیے، کپڑا خریدنے کے لیے کچھ نہیں بچتا، اس لیے وہ اور اس کے بچے پھٹے پرانے کپڑوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، یا کپڑا بھی میسر آ جاتا ہے مگر مکان کا کرایہ ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔
اس لیے سخت معاشی تنگی میں گرفتار ہے۔ دن بھر کے کام کی اجرت سے جس سے ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے باقی ضرورتیں رہ جاتی ہے، اس لیے امداد و اعانت کا محتاج ہے۔ ایسے ضرورت مند کی امداد اس طرح کی جائے کہ جو کام وہ کرتا ہے اس میں اس کا ہاتھ بٹائے، تاکہ دن بھر میں اتنا کام وہ کر سکے اور اتنی اجرت اس کو مل سکے کہ اپنی باقی ضروریات کو بھی پورا کر سکے۔ بہرحال جس صورت سے ہو سکے اس کی آمدنی میں اضافہ کر کے اس کی امداد کرے۔ لأخرق دوسرا جز ایک نکما آدمی ہے، غیر ہنرمند ہے، کوئی کام نہیں جانتا، محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتا، اپاہج ہے یا نابینا ہے، گونگا بہرا ہے، تو ایسے شخص کی امداد و اعانت کی صورت یہ ہے، ایسے شخص کا تعاون کرنے کی صورت یہ ہے، اور ایسے شخص کی امداد و اعانت کی صورت یہ ہے کہ خود کوئی کام کرے اور اس کی آمدنی سے اس نکمے اور ناکارہ آدمی کی، غیر ہنرمند آدمی کی اور اس کے بال بچوں کی معاشی کفالت کرے، تاکہ وہ در بدر بھیک مانگتے نہ پھریں۔ دونوں صورتوں میں ضرورت مند محتاجوں اپاہجوں کی معاشی مدد و اعانت کرنا یقیناً بے حد ثواب کا کام اور خدمت خلق ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فأحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، یعنی جن کی کفالت اللہ کے ذمے ہے، یہ عیال کا مطلب ہے۔ لہذا اللہ کو سب سے زیادہ وہی شخص محبوب ہے جو اس کی عیال کے ساتھ احسان کرے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ ان ضعفت عن بعض العمل، اگر میں اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے ان دونوں میں سے کوئی کام بھی نہ کروں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکف شرک عن الناس فإنها صدقۃ منک علی نفسک، تم لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ، کسی کو اذیت یا ضرر نہ پہنچاؤ، اس لیے کہ یہ تمہارا کار خیر احسان ہے اپنے حق میں۔ کار خیر دوسروں پر احسان نہیں ہے، خود اپنی ذات پر احسان ہے۔ ظاہر ہے اگر تم نے کسی بھی شخص کو کسی بھی طرح کی اذیت یا کسی بھی قسم کا ضرر پہنچایا تو تم یقیناً گناہگار ہوگے، لہذا تم نے لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھ کر خود کو گناہ سے بچایا، اس لیے یہ خود تمہارے حق میں کار خیر اور کار ثواب ہے۔ جو تم نے کیا یہی وہ کار خیر ہے جس میں نہ کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے نہ ہی کوئی کام کرنا پڑتا ہے، نہ ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں۔ کوئی مسلمان بھی کسی بھی حالت میں
اس کار خیر سے محروم نہیں رہ سکتا۔ مگر یہ کارہائے خیر اسی صورت میں کار خیر اور ثواب کا کام ہے جب کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی اور ثواب آخرت حاصل کرنے کی غرض سے کیے جائیں۔ بالفاظ دیگر عبادت سمجھ کر اور عبادت کی نیت سے کرنا شرط ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا کی رضامندی کے لیے یہ کام کیے جائیں، ورنہ تو بہت سے غیر مسلم بھی انسانی ہمدردی کے جذبے سے یہ اور اسی قسم کے کام کرتے رہتے ہیں، مگر نہ ان کو کار خیر کہا جا سکتا ہے، نہ ہی اجر و ثواب کا سوال پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ثواب و عذاب کو جانتے اور مانتے ہی نہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.